الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العائدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کی منتظر اجلاس ماہر تعلیم استاد پروفیسر ایک بہترین ادیب تحت اللفظ مرثیہ خوانی میں اپنا نام ایک مثال رکھنے والی ایک مثالی شخصیت ایک مربی ایک اچھا پڑوسی ایک اچھا شہری ایک اچھا رشتہ دار ایک اچھا باپ ایک اچھا چچا ایک اچھا انسان یعنی پروفیسر سید عابد حسین نقوی ابن سید شہیر حسین نقوی کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور مغفرت کے لیے بلند صلوات سورہ مبارکہ اسراء کی 82 نمبر پر نشان موجود آیت اللہ اپنے اس کلام میں قرآن مجید کا تعارف کروا رہا ہے اور قرآن کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے اور قرآن کا نام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ قرآن کن کے لیے فائدہ مند ہے اور کن کے لیے نقصان دہ ہے یہ بھی ممکن ہے چلا جائے اوپر جا کے اگر کوئی چیز لگا سکتے ہیں تو ایک صلوات اور دیا کریں گے وہاں توجہ ہے تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ما ہوا فَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ما ہوا شفاء مائے موصولہ اس بنیاد پر کہ اس میں شفا ہے اچھا ہمیں شفا کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو پھر فوراً ڈاکٹر ذہن میں آتا ہے دوا ذہن میں آتی ہے علاج اور معالجہ ذہن میں آتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن شفا ہے
علاج اور معالجے کے بارے میں بھی تھوڑا سا طے کرنا ہوگا کہ بیماری کسے کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات بدن کو تکلیف ہو تو ہم اسے بیمار کہتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی بدن بیمار ہو اور روح سالم ہو تو بدن کی بیماری اثر نہیں دکھاتی اگر روح صحت مند ہو۔ کیا کیا جائے کہ روح صحت مند ہو جائے جو بدن کی بیماری کا اثر ہی نہ ہو۔ آپ نے کتنے ہی بیمار دیکھے ہوں گے کہ جو بستر پر لیٹے ہوئے ہیں مگر میدان میں اترنے والوں سے زیادہ شجاع نظر آتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کی روح مضبوط ہے، ان کی روح صحت مند ہے۔ ممکن ہے کوئی 90 سال کا ہو اور اس کا ہاتھ کانپ رہا ہو لکھتے ہوئے، مگر وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اگر لکھ رہا ہو کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے، تو اس کا قلم بتا رہا ہے کہ بدن تو ضعیف ہے مگر روح جوان ہے۔ تو پہلے طے کیا جائے، صلوات پڑھیں محمد و آل کہ بیماری میں کون سی بیماری زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو روح کی جو بیماریاں ہیں نا وہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ بدن کی بیماری پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن روح کی بیماری اس کا گزارا نہیں ہے، وہ خطرناک بیماری ہے۔ اور کیا کریں کہ روح کی بیماری سے محفوظ رہیں؟ ایک رستہ میرے بچوں اور جوانوں، روح کی بیماری سے محفوظ رہنے کا، روح کی بیماری سے بچنے کا اور روح کو صحت مند رکھنے کا ایک رستہ عزاداری حسین ہے۔ جب میں اور آپ مجلس اعظم میں آ کر بیٹھتے ہیں، صلوات پڑھیں اور محمد و آل تو یہ مجلس ہے یا شفا خانہ حسینی ہے؟ اس کی ذرا ایک کو ختم کرو، ہمیشہ ہم بولتے ہیں ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نہ پلٹیے اپنے مضمون کی طرف کہ یہ قرآن شفا ہے۔ اچھا، اس آیہ کریمہ میں تھوڑا مضمون اپنا مرتب کر رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیہ کریمہ سورہ اسراء کی 82 نمبر کی آیت میں نے پڑھی، یہ اس وجہ سے بھی پڑھی کہ ایک تو ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ایصال ثواب کی مجلس میں ہمارے ہاں جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور رکھا جاتا ہے وہ ہے قرآن خوانی، قرآن کی تلاوت۔ اور اہل بیت کا چاہنے والا ویسے بھی قرآن سے دور رہ نہیں سکتا۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا علی سے جو وصیتیں فرمائیں ان میں سے ایک وصیت یہ فرمائی کہ یا علی، شب اول قبر جب مجھے تم قبر کے حوالے کر کے جاؤ تو میری قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا۔ تو یہ جو علماء کرام، بزرگ علماء کرام کہا کرتے تھے نا قبر پہ قرآن پڑھوانے کا، کہ اپنے مرحومین کے لیے ان کی قبر پہ قرآن پڑھواؤ، یہ جناب زہرا کی خواہش ہے۔ تو ہمیں اپنے مرحومین کی قبروں پر قرآن خوانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ قرآن کی آواز جب روح تک پہنچتی ہے اور مردے تک پہنچتی ہے تو وہ گویا اتنی دیر تک جنت میں ہوتا ہے، اور فرشتوں کو مامور کر دیا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، جب اس کی اولاد میرا نام لے رہی ہو تو میری حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس مرنے والے کو معاف کروں۔ قرآن کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے، اور کہتے ہیں، سنتے ہیں، کچھ میں غافل ہوں بعض چیزوں سے کہ بعض اوقات پورا قرآن بھی نہیں پڑھا جا رہا ہوتا، اور مجلس میں جو قرآن خوانی کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ ذرا کمزور پہلو ہے، تو اس کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے، اس کے لیے کوئی سوچنا چاہیے۔ شہر کے ذمہ داروں کو اور علاقے کے علماء کو سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے، اور اس کا حل بھی کوئی نکل سکتا ہے۔ ایک حل اس کا یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید اگر آپ کے ہاں ہمارے یہاں کوئی پڑھنے والے نہیں ہیں تو ہم کسی اور کو دعوت نہیں دے سکتے۔ قرآن تو مختلف نہیں ہے سنی شیعہ کا، قرآن تو قرآن ہے، قرآن خوانی کروائی ہے۔ اور یہ بھی بہت آسان نہیں ہے آج کہنا کہ جن کے ہاں شناختی کارڈ کی تشیع ہے،
جو شیعہ خاندانی شیعہ ہیں بس وہی ہر اعتبار سے صحیح ہیں، اور اگر کوئی شیعہ نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھے گا تو وہ ثواب نہیں پہنچے گا۔ تو یہ تو مشکل ہے، بہت مشکل ہے یہ طے کرنا۔ میں تو جرأت نہیں رکھتا کسی سنی کو مولائی نہ مانوں، میرے اندر جرأت نہیں ہے۔ کتنی بڑی تعداد میں اہل سنت ہیں جن کے دل میں علی بستا ہے، اور اگر وہ ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ مجھ مولوی کا قصور ہے، وہ علی کے دروازے پہ آ چکا ہے۔ میں سمجھا نہیں پا رہا اسے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہم مبلغوں کی کمزوری ہے، میں اپنے لیے کہہ دوں، ہم مبلغوں کی کمزوری ہے کہ ہم ان سے ہاتھ کھلوا نہیں پا رہے، ان تک ہم نے پیغام پہنچایا نہیں ہے کہ تم جس علی کو اولا مانتے ہو وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا تھا۔ اگر یہ میں سمجھا دوں اسے تو پھر کیوں دیر لگے گی اسے ہاتھ کھولنے؟ اور ہم روزانہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر آئے دن ہمیں ہاتھ کھولتے ہوئے لوگ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ والی بحث اگر کہیں کمزور ہے تو ہماری وجہ سے، لیکن یہ کہہ دینا کہ کیونکہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ مثال کے طور پر جمعہ فلاں مسجد میں پڑھتا ہے تو وہ مولائی نہیں ہے، وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، اور تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہو، تم کہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہو مگر شناختی کارڈ تم نے بنوایا ہوا ہے مولا علی کا کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی تھوڑی سی کڑوی بات ہو گئی ہے، ذرا اس کے ہاضمے کے لیے صلوات پڑھیں۔ تو قرآن مجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جا کر دیکھیے آج جدید دنیا میں تو بتایا جا رہا ہے کہ فلاں کینسر کا مریض، فلاں مثال کے طور پر آخری لمحے میں جب پہنچ جانے والا مریض سکون پاتا ہے، راحت پاتا ہے، تکلیف اس کی برطرف ہو جاتی ہے جب اسے قرآن سنایا جاتا ہے۔ وہ جتنی دیر اسے قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے اتنی دیر اس کی روح کو سکون مل رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن شفا ہے، اور شفا روح کی بیماریوں کے لیے بھی ہے اور بدن کے سکون کے لیے بھی ہے۔ عزیزان گرامی آگے آئی، آیت آگے بڑھی، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، یعنی قید لگا دی للمؤمنین۔ مولانا حضرات تشریف فرمائے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں تشریف فرمائے، للمؤمنین، یہ قرآن شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ کیا کافروں کے لیے نہیں ہے؟ کیا مشرکوں کے لیے نہیں ہے؟ اچھا، مومنین کی ضد میں اللہ نے ایسی آیت میں جا کر جو نام لیا ہے نا، وہ مومن کی ضد میں منافق نہیں کہا اللہ نے۔ ضد سے ضد کو پہچانا جاتا ہے نا، مومن کی ضد میں اللہ نے منافق کا لفظ نہیں لیا۔ ابھی میں آیت سنا رہا ہوں آپ کو، مومن کی ضد میں جو اللہ نے نام لیا ہے وہ ظالم لیا ہے، یعنی مومن ہے تو ظالم نہیں ہے، ظالم ہے تو مومن نہیں ہے۔ بھائی صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو نازل کیا گیا ہے شفا بنا کر اور رحمت بنا کر، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس قرآن سے کسی ظالم کو کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے نقصان کے۔ مومن کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ شفا اور رحمت، اور ظالم کو کیا ملتا ہے قرآن سے؟ نقصان۔ اچھا، قرآن نقصان دینے کے لیے ہے؟ جی، یہ مجلس نقصان کے لیے ہے؟ ہاں اور نہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہے، نہیں دونوں ٹھیک ہے۔ یہ مجلس نقصان کے لیے ہے، فائدے کے لیے؟ یہ مجلس مومن کے لیے فائدہ ہے اور حسین کے دشمن کے لیے نقصان۔ اسی مجلس سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی مجلس کچھ کو فائدہ پہنچائے گی، کچھ کو نقصان پہنچائے گی، تو یہی مسئلہ حل ہو گیا نا۔ جو مجلس کا نام سن کے جوق در جوق مجلس میں پہنچے وہ مومن، اور جو مجلس کو بدعت بولے، شرک بولے، کفر بولے،
اور مجلس کے خلاف باتیں کریں وہ خود بخود نقصان پہنچا رہی ہے، اس لیے وہی باتیں کر رہے ہیں۔ مجلس کا فلسفہ مومن کو فائدہ پہنچانا، ایسے ہی قرآن مجید۔ قرآن شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے اور خسارہ اور نقصان ہے ظالموں کے لیے۔ تو یہاں ایک جملہ اور ہدیہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ مومن ظالم نہیں ہوتا، ظالم مومن نہیں ہوتا۔ ہو نہیں سکتا کوئی ظالم اور وہ مومن ہو، اور ہو نہیں سکتا کوئی مومن ہو اور وہ ظالم ہو۔ اب مولا علی کی وصیت سنیے، اے حسن و حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے میرے حسنین ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی کا چاہنے والا ہو اور وہ ظالم ہو۔ ہر شخص کا ظلم اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ روڈ چلتے بچے کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو، کوئی ظلم ہو، کوئی اس کے ساتھ تعدی ہو تو وہ بھی ظلم ہے اور وہ بھی مظلوم ہے اور ظلم کرنے والا ظالم ہے۔ لیکن 6 مہینے کے بچے کے ساتھ جو حسین کی آغوش میں تھا، اس کے ساتھ ظلم بھی ظلم ہے، مگر دونوں کا بہت فرق ہے، اس لیے کہ وہ عام بچہ ہے، وہ حسین کا بچہ ہے۔ جتنا مظلوم عظیم ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ظلم کی قباحت اور شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا میرے اوپر ظلم کرنے والا تو معاف کیا جا سکتا ہے، مگر تمہیں جرت کس نے دی جو تم یہ کہو کہ حسین کے اوپر ظلم کرنے والا یزید معاف ہو سکتا ہے؟ وہ قباحت ظلم شدید ہے، یہاں ظلم کی شدت میں ضعف پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شفا عطا کرے اور رحمت عطا کرے، اور قرآن سے نقصان اٹھائے گا کون؟ جو ظالم ہوگا۔ یہ اس آیہ کریمہ کا خلاصہ اور اس کا ترجمہ۔ عزیزان گرامی، قرآن نقصان پہنچاتا ہے ظالموں کو۔ تاریخ بشریت میں ظلم کے خلاف جس نے اہتمام کے ساتھ گفتگو کی ہو، جس نے انتظام کے ساتھ نظام بنایا ہو، جس نے ظلم کے خلاف بنیادیں ڈالی ہو، جس نے مظلوموں کی حمایت میں اور فقیروں کی اطاعت رسی میں نصاب زندگی مرتب کیا ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ لہٰذا جیسے قرآن مجید ظالموں کے لیے نقصان ہے، ایسے ہی علی ظالموں کے لیے خطرناک ہے۔ اب ذرا مولا کائنات کا زیارت نامہ پڑھ کے دیکھیے، السلام علی نعمت اللہ علی الابرار، سلام ہو اس علی پر جو نیکوکاروں اور مومنوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے، وَنِقْمَتِهِ عَلَى الْفُجَّارِ، اور کافروں، فاجروں اور ظالموں کے لیے جو اللہ کا عذاب ہے۔ یعنی علی مومنوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور فاجروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو قرآن کا مقصد نزول ہے وہی علی کا مقصد وجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے مولا کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ سرکار دو جہاں سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ حبل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ۔ یہ اللہ کی رسی کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سی رسی ہے؟ کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ جی، وہ رسی جو اللہ کی رسی ہے کہیں لٹکی بھی ہوگی، مکے میں ہے، مدینے میں ہے، کہاں ہے وہ؟ کہاں جا کے اس رسی کو پکڑیں جو ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے؟ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ حیدرآباد والوں نے کہاں دیکھی ہے اللہ کی رسی؟ میں اور ذرا اپنے مضمون کو پختہ کر لوں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ کون سا رستہ ہے کہ جس پر قائم رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ کراچی سے اسلام آباد جاتا ہے یا یہ مثال اسلام آباد سے مکہ جاتا ہے؟ وہ رستہ کون سا ہے کہ جس پر قائم رہنا ہے، یا ہدایت دی جا رہی ہے کہ اس رستے کو تلاش کرو؟ یہ رسی کون سی ہے جس کو پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بھائی رسی کا جب تصور آئے گا تو تحت سے فوق کا تصور بھی لانا لازمی ہے۔ یہاں سے وہاں کا تعلق، رسی لٹکی ہوئی ہے، رسی کو پکڑ لو۔ کنویں میں رسی ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ ڈوبنے والا پکڑ لے۔
چھت سے رسی پھینکی جاتی ہے تاکہ چڑھنے والا اس رسی کو پکڑ لے. یہ کہاں لٹکی ہوئی ہے اللہ کی رسی؟ وہ اللہ کیا رستہ کہاں ہے جس پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، وہ کہاں ہے؟ تو بھائی میں محنت کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، حیدرآباد کا سماعت والا مجمع ہے، یہ جو اللہ کی رسی ہے اور یہ جو اللہ کا رستہ ہے، یہ بیرونی رستہ اور بیرونی رسی نہیں ہے، یہ درونی ہے. یہ رستہ کسی مشرق اور مغرب میں نہیں جاتا، یہ رستہ دل اور دماغ کو جاتا ہے. اگر تم نے دل اور دماغ کے رستے کو ڈھونڈ لیا تو تمہیں علی ملے گا، قرآن ملے گا، تمہیں مل جائے گا. اپنے اندر ڈھونڈو اس رسی کو. یہ درون کے اندر ہے، انسان کے اندر ہے یہ صراط جو جس میں باقی رہنا ہے. اللہ نے ہم سب کو صراط پر پیدا کیا ہے جسے فطرت کا نام بھی دیا گیا. اللہ نے ہمیں اس رسی سے آشنا کیا ہے فطری طور پر کہ جسے حبل اللہ کہا ہے قرآن نے. میں مجسم کرنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. ہم سب علم کو پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ جی. ہم سب جہالت سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم سب شجاعت کو پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم سب بزدلی سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں؟ جی. ممکن ہے ہم خود بہت مضبوط نہ ہو لیکن جو بزدل ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں پیار نہیں ہوتا. کہ جی بزدل سے ہمیں پیار نہیں ہے مگر ہمارا حال بھی اچھا نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے. جی. ہم سب سخاوت کو پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ چاہے خود ہو نہ ہو لیکن سخاوت کو پسند کرتے ہیں. ہم کنجوسوں سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ فطری بات ہے نا کہ ہم علم سے پیار کرتے ہیں. موسیٰ بھائی ہم شجاعت سے پیار کرتے ہیں، ہم سخاوت سے پیار کرتے ہیں، عزت والے لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں، ذلیلوں سے ہم نفرت کرتے ہیں، غیرت والے لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں اور بے غیرتوں سے ہم نفرت کرتے ہیں. تو یہ بتانے کے لیے کسی اسکول میں جانے کی ضرورت ہے؟ یہ جذبہ جو ہے علم سے محبت اور جہالت سے نفرت، سخاوت سے محبت اور کنجوسی سے نفرت، شجاعت سے محبت اور بزدلی سے نفرت، اس کے لیے کسی کالج میں جا کے پڑھنا ہے. یہ فطرت میں ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ یہ اندر سے ایک آواز آتی ہے، یہ درونی رستہ ہے. جب تمہیں اندر ہی ہم نے سجا کے دے دیا کہ علم سے محبت کرو گے اور نفرت کرو گے جہالت سے، تو تمہیں اندر علی نہیں مل رہا، تمہیں اندر اہل بیت نہیں مل رہے. یہی تو صراط مستقیم ہے اور یہی تو حبل اللہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمیں علی اللہ نے اندر بنا کر عطا کیا ہے. خبردار اگر کوئی مولوی ملا، کوئی مبلغ، کوئی مقرر، کوئی خطیب اگر اچھے انداز سے نہیں پہنچا پا رہا ہے مولا علی کی ذات کو، تو اللہ نے تو پہلے ہی فطری طور پہ تمہیں علی سے آشنا کیا ہے، کمالات سے آشنا کیا ہے، محاسن سے آشنا کیا ہے. تمہیں علم سے محبت ہے اور جہالت سے نفرت ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ علی سے پیار نہ ہو؟ یا تو لاؤ علی کے مقابل کسی ایسے وجود کو کہ جس نے علی کو پڑھایا ہو. میرے مولا تو بار بار کہتے رہے من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. کوئی تو آئے جو علی کو ایک حرف پڑھائے. علی تو اس کا غلام بننے کو تیار. مگر تاریخ بشریت میں کوئی ایسا فرد نہیں ملا جس نے مولا علی کو کچھ پڑھایا. ہم نے اس حدیث کو اس زاویے سے دیکھا ہے کہ استادوں کی قدر کیا ہے، مگر اس زاویے سے بھی تو دیکھیں کہ مولا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی میں جرأت ہی نہیں ہے جو علی کو ایک حرف بھی پڑھا سکے. پڑھائے تو میں غلام ہونے کو تیار ہوں. اسی تو یہ جو مولا نبی سے پوچھا یا رسول اللہ حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا علی. مولا علی سے پوچھا گیا یا علی حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن. نبی اور علی کی بات کو ملاؤ گے تو قرآن اور علی کی دو ڈوریں بنیں گی جو رسی بنائیں گی. قرآن اور علی کو جوڑ دیا جائے تاکہ اللہ تک پہنچنے کا ایک رستہ قرار پائے. اور عزیزان گرامی، مولا سے زیادہ بہتر قرآن کو سمجھانے والا کوئی اور نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن علی عین قرآن ہے.
کوئی اگر قرآن بغیر علی کے سمجھنا چاہے تو وہ قرآن کی بھی توہین کر رہا ہے، وہ علی مولا کی بھی توہین کر رہا ہے۔ ایک جنگ کے خاتمے پر مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، سرکار نے فرمایا اتنا فلاں کو، تو ایک صحابی آ گیا سامنے اور کہنے لگا کہ ما عدلتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے عدالت نہیں کی۔ ایسے بھی تھے تو فغضب غضبا شدیدا وَأَحْمَرَ وَجْهُ، سرکار نے جب یہ جملہ سنا نا، کہ جب اس نے آ کے کہا کہ آپ نے ما عدلتا یا رسول اللہ، آپ نے عدل نہیں کیا، تو سرکار کے چہرہ مبارک کا رنگ احمر سرخ ہونے لگا، غضبا شدیدا، اور شدید غصے کی کیفیت میں اور ناراحتی کی کیفیت میں آپ نے فرمایا مَن يَعْدِلُ إِن لَّمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر اللہ اور اللہ کا رسول ہی عادل نہیں ہے تو پھر عادل کون ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کو تم کہہ رہے ہو کہ اس نے عدالت نہیں کی، پھر کون عادل ہے؟ ایسے ہی جب میرے مولا 6 مہینے کے بعد قرآن کی تفسیر لے کر آئے، علامہ سیوطی نے اسے لکھا ہے کہ مولا نے ردا اتار دی تھی اپنے شانے سے بعد از رحلت سرکار دو جہاں، اور فرمایا تھا کہ میں نے نبی سے عہد کیا تھا کہ میں دوش برابا نہیں لوں گا جب تک نبی کے بتائے ہوئے قرآن کی تفسیر کو مکمل لکھنا نہ۔ پیغام بھیجا تھا حضرت نے کہ آپ ہماری بیعت نہیں کر رہے، آپ آ نہیں رہے، دربار میں نہیں آ رہے، ملاقاتوں کے لیے نہیں آ رہے، تو حضرت نے فرمایا میں نے نبی سے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک قرآن کی تفسیر مکمل نہیں لکھ لوں گا، جو نبی نے مجھے بتایا کہ فلاں آیت کہاں نازل ہوئی اور فلاں آیت کا مطلب کیا ہے، اس وقت تک میں آبادوش پہ نہیں لوں گا، یعنی باہر نہیں آؤں گا، سوائے نماز کے میں آبادوش پہ نہیں لوں گا، یہ میں نے عہد کیا ہوا ہے، لہذا میں قرآن جمع کر رہا ہوں۔ اور پھر 6 مہینے کے بعد مولا کائنات، بعض روایات کا حصہ ہے کہ بوری ایک تھی جس کے اندر کھال پر اور مختلف تختیوں پر مولا نے وہ لکھا تھا، مختلف بڑے پتوں کے اوپر مولا نے لکھا تھا، اور وہ مولا بوری بھر کر لے کر آئے تھے اور فرمایا یہ ہے وہ جو میں نے 6 مہینے میں نبی مکرم نے جو مجھے بتایا تھا وہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو جواب دیا گیا کہ ہمیں نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ۔ مولا وہ قرآن جو تفسیر قرآن ہے وہ مولا لے گئے، مگر علم علی منتقل ہوا امام حسن تک، پھر امام حسین تک، یہاں تک کہ امام وقت کے پاس وہ مولا علی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو وہ لے کر آئیں گے۔ میں تو رو اس پہ رہا ہوں۔ ہمارے رونے کا مقام تو اس بات پر ہے، یہ ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ علم، اور لکھا ہے علامہ سیوطی نے کہ کاش وہ علی کا لکھا ہوا تفسیر قرآن، وہ علی کی لکھی ہوئی تحریر امت کو نصیب ہو جاتی تو سمندر علم ہوتا۔ یہ تو علی سے لیا نہیں گیا ہے تو نہج البلاغہ بن گئی۔ مولا علی سے اگر لیا گیا ہوتا نا تو نہج البلاغہ 85 نہج البلاغہ بنتی، ابھی ایک جلد ہم سے ہضم نہیں ہو رہی ہے، اتنا سمندر معرفت ہے اس نہج البلاغہ، اسے سمجھنا، اس کو پڑھنا مشکل ہے، ایک جلد ہم نہیں سنبھال پا رہے، اتنا ذخیرہ علم ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ جب مولا سے مانگا نہیں کیا، مولا نے خود دیا ہے، اور جو لے کر آئے مولا وہ لیا نہیں کیا علی سے، لہٰذا علی مولا نے وہ اپنے گھر میں رکھا اور بچوں تک منتقل کرتے رہے۔ سیوطی فرماتے ہیں اہل سنت عالم دین کہ کاش وہ علی کا لکھا ہوا قرآن، وہ تفسیر قرآن ہم تک پہنچتا تو آج سمندر علم ہوتا مسلمانوں کے پاس۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ نقصان ہوا علی سے دور رہنے میں یا کسی کو فائدہ ہو گیا؟ پوری امت اسلامیہ کو نقصان شدید کا سامنا ہے۔ الجھے ہوئے لوگ روزانہ رنگ بدلتے ہیں، روزانہ اپنے حلیے بدلتے ہیں، روزانہ نظریے بدلتے ہیں، بلکہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس لیے کہ مولا علی سے قرآن کی تفسیر نہیں سیکھی۔ اب بھی
یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں، یہ جو ہم گریہ کرتے ہیں، یہ جو ہم امام بارگاہ سجاتے ہیں، یہ در حقیقت ایک اعلان ہے، ایک استعارہ ہے، ایک سنگ میل ہے۔ بھائی اگر حیدرآباد میں مثلا 50 امام بارگاہ ہیں تو یہ 50 کے 50 حسین نہیں ہے، حسین تک پہنچنے کا سنگ میل ہے۔ تم انہیں دیکھو تو تمہیں سلوات پڑھنا محمد وآل محمد، اور اذان دیتے رہو۔ یہ مجلس اذان امام حسین اذان ہے علی کی طرف بلانے کی۔ اذان دیتے رہو، اذان کہتے رہو، ایک نہ ایک دن صفیں درست ہو جائیں گی، ایک نہ ایک دن رونق بڑھ جائے گی، اور الحمدللہ رونق میں اضافہ بھی ہے، اور کل سے آج بہتر بھی ہے۔ تو قرآن اور علی مولا، یہ تو جیسے قرآن سے نقصان اٹھاتی ہے ایک تعداد، ایسے ہی مولا کائنات سے بھی ایک تعداد سوائے نقصان کی کچھ نہیں ملتا۔ لہذا جتنے بھی مومنین ہیں وہ علی کے نام سے سرور پاتے ہیں، اور جتنے ہی کافر اور فاجر اور مشرک اور ظالم ہیں وہ علی کے نام سے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی دور ہو تو وہ علی سے فائدہ نہ اٹھائے، اور کوئی قریب ہو تو وہی علی سے فائدہ اٹھائے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے جو اویس قرنی ہے مگر علی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ہم نے عمرو عاص جیسا آدمی بھی دیکھا جو علی کے قریب ہے مگر علی سے ڈرتا ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو خبردار پاکستان میں، ہندوستان میں رہنے والے اور ہزاروں میل کے فاصلے پر رہنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں علی کیا فائدہ پہنچائیں گے، نجف والوں کو فائدہ پہنچائیں گے، جو مولا کے قریب رہتے ہیں انہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہاں قرب بدنی معیار نہیں ہے، قرب روحی معیار ہے۔ اپنی روحوں کو مولا کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس ذات سے استفادہ رہے گا۔ عزیزو، قرآن ہمارے لیے علم کا ایک ذخیرہ ہے۔ کیا کریں کہ قرآن خوانی اور قرآن فہمی میں اضافہ ہو۔ آج جدید دور ہے، بہت آسان ہو گیا ہے، بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، چلے جاؤ آج جدید رستوں کے اوپر جہاں قرآن مجید سمجھنا اور پڑھنا آسان ہو گیا ہے۔ اب عذر نہیں ہے ہمارے پاس کہ کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، ہمارے علاقے میں عالم دین نہیں تھا، ہمیں قاری قرآن نہیں ملا۔ تمہارے موبائلوں کے اندر وہ ایپ بنے ہوئے ہیں، وہ انگلش کا ایپ بول رہا ہوں میں، تو وہ تمہارے موبائلوں میں وہ سسٹم ڈلے ہوئے ہیں، سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں، اور تب جا کر میں قرآن سے جتنا قریب ہوں گا اتنا مولا کائنات سے مجھے قرب رہے گا۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اس کا فائدہ ہی مومن کو ہونا ہے اور اس کا نقصان ظالم کو ہونا ہے۔ ایک اور بات جو تکراری ضرور ہے مگر سنتے جائیے، اور بات بچوں سے اور جوانوں سے ہو رہی ہے کہ اپنے مزاج میں ظلم و زیادتی کا جو گزر ہے اس کا رستہ بند کیجیے۔ جو ظلم و زیادتی کے گزر گاہیں ہیں ہمارے وجود کے اندر، ان کے رستے بند کیجیے، ان کی گلیوں کو بند کر دیجیے، ان کے رستوں کو مسدود کر دیجیے۔ زیادہ جلدی سارے کام نہیں کر سکتے تو کچھ بیریئر لگائیے، کچھ رکاوٹیں لگائیے۔ اپنے مزاج سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ظلم کی ایک نظیر ہے کہ میں دھول اڑاتی ہوئی گاڑی کے اندر، کہ گاڑی اتنی تیز جا رہی ہے اور دھول اڑ رہی ہے، اور جو بیچارہ سائیکل والا برابر سے گزر رہا ہے، اس کے منہ پر اگر میری گاڑی کی دھول چلی گئی کہ کل قیامت میں مجھے روک لے گا، جی یہ روک لے گا کل قیامت میں۔ کہا پہلے ابھی نے روکی ہے، ان کا حق میرا حق ان کی گردن میں ہے۔ ظلم کی یہ بھی تو ایک تصویر ہے کہ میں کسی کے پالش ہوئے ہوئے جوتے کے اوپر اپنا جوتا رکھ کے اس کے جوتے کو خراب کر کے چلا جاؤں، اور میں یہ بھی نہ سوچوں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ بات یہاں سے کریں تو بڑے ظلم رکیں گے۔ ہم ویسے بھی عزیزان گرامی صفر سے اور زیرو سے شروع ہونے والے لوگ ہیں۔ ہم آسمان پر جاتے نہیں ہیں جو گر پڑے، ہم یہاں سے وہاں جانے کا ذوق رکھتے ہیں۔ ہم چھلانگے لگانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں 2 رکعت اور وقتی امام عادل ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں عارضی امام کو عادل ہونا چاہیے۔ جن کے ہاں 2 رکعتی امام عادل ہو، ان کے ہاں مطلق امام کتنا معصوم ہوگا۔ بات
نیچے سے شروع ہونی چاہیے. اور جن کے ہاں امام ہی عادل نہ ہو، خلیفہ ہی عادل نہ ہو، ان کے لیے کہا جاتا ہے کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو. صلو خلف کل امام، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا چھوٹے چھوٹے ظلموں کی طرف میرے بچوں جوانوں، مجلس موت کی ہے، میرا وعظ اور نصیحت کی مجلس ہے، اس لیے چند جملے کہہ رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے ظلم جو ہم اپنی زندگیوں میں بغیر توجہ کیے ہوئے، کچھ احساس ہی نہیں ہوتا، وہ ہم ظلم و زیادتی کر جاتے ہیں، ان کی شناسائی پہلے اپنی زندگیوں میں ہو. جی میں طالب علم ہوں اور رہا ہوں ہاسٹل میں، تو جو عرفاء اور اہل دل اساتذہ ہوتے ہیں نا، رات کے 2 بجے اگر انہیں طہارت کے لیے اپنے حجرے سے نکل کر مثلاً بیت الخلاء کی طرف جانا ہے، تو وہ جو پٹاخ پٹاخ چپلیں جوتوں کی آوازیں، اور سارا ہاسٹل جاگ رہا ہے، بار بار بچے سوتے ہوئے اٹھ رہے ہیں کہ صاحب کون جا رہا ہے اتنی تیز تیز دوڑتا ہوا. تو جو اہل دل ہوتے ہیں نا، وہ جوتیاں اپنی ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ کہیں میرے جوتے کی آواز سے کوئی طالب علم سوتے ہوئے اٹھ نہ جائے، یا اس کی عبادت میں یا اس کی مطالعے میں خلل نہ جائے. کل قیامت میں یہ والی میری آوازیں مجھے تنگ کریں گی. ظلم و زیادتی کی مثالیں اپنی زندگیوں میں مجھے ایسے ڈھونڈنی چاہیے. میں کہاں کہاں زیادتیاں کر رہا ہوں، کہاں کہاں ظلم کر رہا ہوں. اگر میں نے چھوٹی چھوٹی مثالوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تو بڑی بڑی مثالیں آہستہ آہستہ خود بخود کنٹرول ہوتی چلی جائیں گی. کسی کے ساتھ زیادتی علی کے چاہنے والوں کا شیور نہیں ہے. کسی پہ ظلم، کسی کا حق اپنی گردن پہ لینا، عزیزو سن کے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ معلوم آ جائے فریج میں رکھی ہوئی چیز خالی کا بھی کس کی تھی، گائی ہمیں کیا پتا کس کی تھی رکھی تھی خالی. بھائی تم نے پوچھا نہیں، کسی کی چیز کھا گئے. یہ جو وضو کے لیے ہم کسی اور کی جوتی پہن کے واش روم جا کر وضو کرتے ہیں، وضو باطل ہے. ہماری مسجدوں میں جوتی کو اتار کے مسجد میں گیا، اب میرا مثال کے طور پہ مجھے ضرورت پڑی کہ میں وضو کروں جا کر، تو میں نے وہ جو جوتی پڑی تھی، جو بھی پڑی تھی پہن لی اور جا کے طہارت کر کے آیا، وضو کر کے آیا. وضو باطل ہے. وضو باطل ہے تو نماز بھی باطل ہے. جس کا مقدمہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کی عمارت بھی ٹھیک نہیں ہے. اب یہ کتنی سامنے کی بات ہے اور چھوٹی سی بات ہے، مگر ہم اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی عبادتوں کو ضائع کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی زیادتی نے اللہ کی عبادت بھی ضائع کر دی. اللہ کو عبادت نہیں چاہیے جو مخلوق کے ساتھ ظلم کے ساتھ انجام پائے. تو آغاز کریں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کو قرآن سے سوائے نقصان کے کچھ اور نہیں ملے گا. لہذا ظلم اپنی زندگی سے. بس ایک نقطہ اگر آج کی اس مجلس کا حاصل میرے کم سن ساتھی لے جائیں اور بزرگ مجھے دعا دے دیں، وہ یہ کہ اپنی زندگیوں سے ظلم کا خاتمہ، زیادتیوں کا خاتمہ کروائیں. زوجہ کے ساتھ زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی، جی اہل خانہ کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ. اتنی اونچی آواز میں کوئی ایسی چیز میں اپنے گھر میں چلاؤں جو جائز بھی ہو، ناجائز کو تو ویسے ہی نہیں چلانا. اور پڑوسیوں کی عبادت میں خلل آ رہا ہے، پڑوسیوں کے آرام میں خلل آ رہا ہے. اور میں رستے میں ایسے گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا کہ مثال کے طور پہ جانے والوں کو نقصان ہو رہا ہے، تنگ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. اور میں اپنا گھر دھو رہا تھا اور میں نے کسی اور کے گھر میں پانی ڈال دیا. اور بعد میں تو جو یہ حقوق العباد اور یہ جو زیادتیاں اور ظلم کے سلسلے ہیں، کسی کا حق بھی اگر میں نے اپنی گردن پہ لے لیا، کل قیامت میں دوڑتا جا رہا ہوں گا جنت کی طرف، چاہے مجھے ایک دن کے لیے روک لیا جائے، روکا جائے گا. برزخ ہے. ہماری مولا فرماتے ہیں برزخ کا انتظام کر کے آؤ. قدم قدم پہ روکا جائے گا. ماچس کی تیلی بھی شہید آیت اللہ دستغائب لکھتے ہیں، ایک لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھا کر انسان جا رہا تھا، تو پیچھے چلنے والے لوگوں میں سے کسی ایک نے ایک تن کا کھینچا اس میں سے اور اسے باریک کر کے خلال کرنے لگا. مر گیا. اپنے زندہ دوست کے خواب میں آیا، کیا دیکھا کہ ایک محل ہے جس میں بیٹھا ہے، حوریں اور غلمان اور تکیے اور غلاف اور کھانے اور غذائیں اور پھول اور پودے اس کے اطراف میں، مگر ہر کچھ دیر کے بعد چیخ مار کے
بے چینی کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے پاس تو اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، تم روتے کیوں، چیختے کیوں؟ تو اپنے پیروں پہ ڈلے ہوئے کپڑے کو ہٹایا، ایک سانپ یہاں لگایا ہوا تھا اس کو، اور کچھ دیر کے بعد اس کے ران پر ڈستا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ یہ وہ تنکا ہے جو میں نے رستے میں سے ایک بندے کی لکڑی اس کے سر پہ رکھے ہوئے گٹھڑ میں سے ایک لکڑی لی، اس کا تنکا بنا کے خلال کیا، وہ یہ خلال کا وہ اس لکڑی کا ٹکڑا ہے جو سانپ بن کے بیٹھا اللہ۔ کہا تم مجھ پر مہربانی فرماؤ، فلاں جگہ رہتا ہے، اس سے جا کے کہو مجھے معاف کر دے۔ خاص طور پر عزیزانی گرامی، پیسے کا ظلم تو، کسی کا مال کھانے کا ظلم تو علی کے چاہنے والے بند کر گئے۔ کسی کا مال کھا کر یاد ہی نہ ہو کہ واپس بھی دینا ہے۔ اچھا یہ تو وہ کہ جو مانگا تھا اور لیا تھا، وہ جو پتہ ہی نہیں ہے۔ ظلم اور زیادتی کرنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا، کوئی مولا ہی نہیں ہو سکتا۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے، اس لیے کہ اس گھرانے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جنہیں ہم رو رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو جب ہم ظلم پر رو رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ہم خود بھی ظلم کریں؟ سب سے زیادہ مظلوم پہ رونے والوں کو ظلم سے نفرت ہونی چاہیے، زیادتیوں سے نفرت ہونی چاہیے، تب ماحول علی پسند بنے گا۔ ایک باپ کی مجلس رحیم ہے۔ یوں تو کربلا میں پیاسے سبھی تھے، اور ایسے ایسے پیاسے تھے کہ کوئی پوچھے جناب سکینہ کے دل سے کہ علی اصغر کے جھولے میں تڑپنے کو جناب سکینہ نے کیسے آگے بابا سے بیان کیا۔ بعض علماء و خطبہ نے پڑھا کہ جناب سکینہ نے کوئی خیمہ چھوڑا نہیں تھا جہاں پانی تلاش کرتا، ہر خیمے میں جاتی تھی اور اس خیمے کی بیوی سے کہتی تھی آپ کے حجرے میں، آپ کے خیمے میں چند قطرے پانی کے ہیں، میرا بھائی مر جائے گا، میرا بھائی علی اصغر اس دنیا سے چلے گئے۔ امام حسین کو بھی علی اصغر کے تڑپنے کا اتنا احساس تھا، ننھا سا بچہ، ایک کلی سا جو ابھی پوری طرح پھول بنا بھی نہیں ہے، اسے ایک جوان کہنے لگا ہمارے ہاں عشرے میں محرم میں مچھلی نہیں تلی جاتی، گھر کی بڑی بوڑھیاں روکتی ہیں مچھلی نہیں کھاؤ، کیا شریعت کا حکم ہے؟ میں نے کہا جی شریعت میں تو حلال ہوگا مگر عقیدت میں حلال نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں اما ترانا کیفا یتلذذ، جو لفظ استعمال کیا ہے نا امام حسین نے، کیا دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھول رہا ہے اور منہ بند کر رہا ہے؟ یہ یتلذذ کی کیفیت مچھلی پر اس وقت آتی ہے جب اس میں تڑپنے کی سکت نہیں رہتی، جب اس میں پٹکنے کی، اپنے آپ کو زمین پہ اچھال کے پٹکنے کی سکت نہیں رہتی۔ آخری لمحہ ہوتا ہے مچھلی کا جب اس کا دم نکل رہا ہوتا ہے، جب وہ منہ کھولتی اور بند کرتی ہے، بس کچھ دیر کے بعد اب وہ یہ بھی نہیں کر پائے گی۔ امام نے علی اصغر کے آخری شہادت سے پہلے کے مرحلے کو فرمایا دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھول رہا ہے، لیکن کیا ہوا؟ کیا پانی پلا دیا گیا؟ ایک تیر سے شعبہ تھا جو علی اصغر کے گلے پہ لگا، اور جناب رباب پر سلام بھیجیے کہ جب اس حالت میں بچے کا لاشا دیکھا تو ننھے لبوں پر پیار کرتے ہوئے کہا یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، چند منزلیں مجھے مصائب کی لینی ہے۔ کربلا میں یوں تو پیاسا علی اصغر بھی ہے، کربلا میں یوں تو پیاسی خود جناب سکینہ بھی ہے،
قربان جائیں اس بی بی کی سمجھداری پر۔ معرفت کا کمال ہے جسے سکینہ کہا جاتا ہے، کمال معرفت وجود ہے جناب سکینہ کا۔ کہیں نہیں ملتا کہ جناب سکینہ نے کسی سے پانی مانگا ہو، اپنے لیے پانی مانگا ہو، خود بھی پیاسی ہیں۔ قربان جائے اس بی بی پر انتہائی وقار کے ساتھ ذوالجنہ کو دیکھ کر قدم اٹھائے، ورنہ بچہ زمین پہ گر جائے، اس کی کیفیت بدل جائے۔ بابا کا گھوڑا خالی آیا ہے، آگے جا کے یہ نہیں کہا کہ یہ بتاؤ میرے بابا کو کہاں چھوڑا ہے، بلکہ پوچھا یہ بتاؤ میرے بابا کو پانی پلا کے مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت۔ کربلا کے میدان میں سب پیاسے تھے، مگر جو پیاس امام حسین کی پیاس ہے وہ کسی اور کی پیاس نہیں تھی۔ اور امام کو ولادت سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، امام حسین کی جو کیفیت تھی وہ شدت عطش کی کیفیت تھی۔ ایک دن جناب زہرا نے مولا علی سے کہا، یا علی یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور یا علی اس سے پہلے کہ مجھے پیاس لگے یہ کہتا ہے اب ماں میں پیاسا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حسین کی پیاس کا احساس جناب زینب کو بھی تھا، جناب سکینہ کو بھی تھا، امام سجاد کو بھی تھا۔ امام سجاد نے قبر حسین پر یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس کی قبر ہے جسے مظلوم مارا گیا، نہیں لکھا یہ اس کی قبر ہے جسے غریب مارا گیا، لکھا یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ الذی قتلوا عطشانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزیزارو، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا، بس ایک منظر اور دیکھ لیجئے، اور وہ منظر وہ ہے کہ جب بیٹا باپ کے لاشے پر آیا، امام حسین کے لاشے پر جب امام سجاد آئے، اللہ کسی بیٹے کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ امام کا حال متغیر تھا، میرے مولا کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جا چکے تھے۔ امام سجاد نے بابا کا لاشا دیکھا تو روح پرواز کرنے کو تھی۔ جناب زینب کو نے خود کو گھوڑے سے سواری سے گرا دیا، آگے بڑھ کر کہا زین العابدین یہ کیا حال ہے تمہارا؟ فرمایا پھوپھی ماں 2 قدم آگے آئی اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اب جناب زینب نے کیا دیکھا کہ لاشا حسین کا پہچانا نہیں جا رہا، قتلوہ اربن اربا، جوڑ جوڑ حسین کیا لیتا ہے۔ میری بیوی نے امام حسین کو دیکھ کر کہا انت اخی زینب، تم ہی ہو حسین جو زینب کا بھائی ہے؟ اور پھر بدھے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کا لاشا اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول کر لیں۔ ہمارے پاس حسین سے بڑھ کر دینے کے لیے کوئی ہدیہ نہیں تھا۔ علی کی بیٹی ہدیہ پیش کر رہی ہے، میرا بھائی کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ الظالمین۔ یا اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا مرحوم و مغفور سید عابد حسین نقوی کے درجات کو بلند فرما، انہیں اس عالم میں آسانیاں عطا فرما، چین عطا فرما، سکون عطا فرما، ان کے خانوادے کو ان کے لیے کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ گزارش کروں گا تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور ہمارے بھائی عزیز علی رضا نقوی ہمارے چچا شاہد حسین نقوی کے فرزند بیمار ہیں، اسی طرح ان کی والدہ بزرگ ہیں، ان کی خالہ بزرگ ہیں، اس گھر میں جو اور بزرگ خواتین اور بزرگ مرد ہیں، ساجد بھائی کی بھی طبیعت، اسی طرح جو بھی آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں عزیز و خالد بیمار ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے گزارش کروں گا ایک مرتر صلوات پڑھیں گا۔ تمام سے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم مغفور پروفیسر سید عابد حسین نقوی ابن سید شبیر حسین نقوی رحمہ اللہ الفاتحہ۔